जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम जाहियत के लिए नहीं दिफा के लिए है। वज़ारत ख़ारजा ने पाबंदियों का जामे जवाब दिया है। उम्मीद है कि हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से न बैठने का आज़म, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के बगैर मुआशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। हमने अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाना है, उसमें हम क्या क्या लिखवाएं, समझाएंगे ना। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या। हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है। इस्लामाबाद में बैठे पुराने बुजुर्ग को आज के नौजवानों के हक का क्या पता। हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। जमहूरी और पुरअमन तरीके से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। नौजवानों को डिजिटल बिल ऑफ राइट्स चाहिए तो मुझे तजावीज़ दें। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का IBS अखर के सालाना कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब, कहा कि हमने मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे से भी मुकाबला करना है, लेकिन अफसोस वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे से निमटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। ख़तरे से निमटने के लिए पूरे बजट को फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मसीही बिरादरी की हिफाजत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरजा घरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, कहा गिरजा घरों में तकरीबात की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की जाए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ाई जाए। सस्ते बाज़ारों में मसीही बिरादरी के लिए खुसूसी रियायत की हिदायत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। इवेंट का हॉट फेवरेट पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई के न्यूट्रल मुकाम पर होगा। टिकट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले कौम करेगी। कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का अमरीका को करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों को गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया। कहा कि अमरीकी पाबंदियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी तवज्जो सिक्योरिटी पर मरकूज़ रखी। मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफ़ाक़ राय। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही PP को देने। जीतने वाले हलकों में लीगी और जाले अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर इत्तेफाक। ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर भी इत्तेफाक। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई। कारकुनों से दुरुस्त सलूक। 9 मई और 24 नवंबर की अदालती तहकीकात का मुतालबा रखा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू।
کہا کہ ہم آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. فوجی عدالتوں کو سویلینز کے کیس کی اجازت دینا افسوسناک ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا 26 دسمبر کو ہونے والا اجلاس ملتوی. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا گیا. حکومت مذاکرات کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے پی اے سی کا عبوری چیئرمین ابھی منتخب نہیں کرے گی. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی تحریک انصاف نے مانگ رکھی ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید ایک ملزم پر فرد جرم عائد. انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق ایم این اے بلال احمد پر فرد جرم عائد کی. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کی درخواستیں مسترد. عدالت نے 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا. بانی پی ٹی آئی 1-1.5 ماہ میں رہا ہو جائیں گے. سابق صدر عارف علوی کا دعویٰ. موجودہ حکومت کو غاصب اور قابض مافیا کہہ دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ثالثی ہو, معاملات کا حل نکلے. مذاکرات کے لیے مقدمات تو ختم کرو. جوڈیشل کمیشن کی کارروائی بند کمرے میں ہوگی. صرف فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا. ارکان کمیشن اجلاس کی گفتگو ظاہر نہیں کر سکیں گے. جوڈیشل کمیشن کے قواعد و ضوابط کا حتمی مسودہ جاری. ضابطے کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججوں میں سے ہوگا. سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنانے پر وجوہات سے آگاہ کرنا ہوگا. کمیشن کے ارکان جج کی تعیناتی میں نامزدگیاں دے سکیں گے. ہائی کورٹ کے نئے جج کی تعیناتی میں وکلا کے ساتھ جوڈیشل افسران کو بھی نمائندگی دی جائے گی. حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی رائٹ ڈائریکشن پر چل پڑی. کفایت شعاری مہم کے تحت قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کی کاٹ چھانٹ کی تیاریاں. مختلف وزارتوں میں 30% آسامیاں کم کرنے کی سفارش. منظوری کی صورت میں قومی خزانے کو 42 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی. ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کا مقصد ٹیکس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ ٹارگٹ حاصل کیا جا سکے. ٹیکس سسٹم کو ٹیکنالوجی کی طرف لے جانا ہوگا. ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا کہ اگلے 6 ماہ میں پالیسی یونٹ کا قیام عمل میں آ جائے گا. ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $45 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. رقم سندھ فلڈ ایمرجنسی ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ کے تحت متاثرہ علاقوں میں گھروں کی تعمیر نو پر خرچ ہوگی. اعلامیے کے مطابق پانی, صفائی اور حفظان صحت کی سہولت کی فراہمی میں مدد ملے گی. حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے ویزا پالیسی نرم کی ہے. چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ پوری دنیا سے سرمایہ کار یہاں آئیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کراچی ایکسپو سینٹر میں گفتگو. کہا ملک میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار اور رہائش کے لیے سہولیات دینا ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی کی ملاقات. ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال. عوام کو ریلیف دینے اور مسائل کے دیر پا حل کے اقدامات پر گفتگو. محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل رہا ہے. معاشی اعشاریے بہتری کی طرف گامزن ہے. مایوس عناصر کا ایجنڈا کچھ اور ہے. خالد مقبول نے کہا کہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو عوام کی پرواہ نہیں. کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی. تحریک آزادی کشمیر پاکستان سے الحاق کی منزل حاصل کر کے دم لے گی. پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں سفارشات مرتب کی گئی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی میڈیا سے گفتگو. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. کشمیر کوس کو ہر فورم پر بھرپور انداز سے اجاگر کریں گے. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش.
ان کی شخصیت کا ہر پہلو ایک روشن مثال، خوش لباسی ایسی کہ وائس رائے ہوں یا سیاسی مخالفان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دیا، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصول دیے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم آج بھی کامیابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ قوم کا بانی پاکستان کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ آج کے دن بابا قوم کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریب، سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منائے گی۔ کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ گرجا گھروں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقاریب کا اہتمام، ملکی ترقی، قیام امن اور سلامتی و خوشحالی کی دعائیں مانگی جائیں گی۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت میں ادویات کی خود برد، سابق مشیر صحت ریاض انور سمیت 16 افسران اور اہلکار ذمہ دار قرار۔ رپورٹ کے مطابق سابق مشیر صحت ریاض انور نے ملوث اہلکاروں کو ادویات کی خریداری سے روکنے کے بجائے ان کو سپورٹ کیا۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور مریض سامنے آ گیا۔ رواں سال پولیو مریضوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 1.5 سالہ بچہ پولیو سے متاثر۔ 19 دسمبر کو بھی ملک میں پولیو کا مریض رپورٹ ہوا تھا۔ ملک میں انٹرنیٹ رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل جلد منسلک ہونے کا امکان۔ 45,000 کلومیٹر طویل جدید کیبل پاکستان سے افریقہ کو منسلک کرے گی۔ گنجائش 180 ٹیرا بائٹ فی سیکنڈ ہے۔ سوشل میڈیا ایپس بہتر چلیں گی، انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھے گی۔ ملکہ کوثر مری میں برفباری، نتیا گلی، پھوربن اور گھڑیال کے جنگلات برف سے ڈھک گئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں بھی ہلکی برف باری کا سلسلہ شروع۔ نتیا گلی، ایوبیا، چھانگلہ گلی اور ارد گرد پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ سیاحوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ اور ویسٹ انڈیز ٹیسٹ کرکٹ ٹیم 19 سال بعد پاکستان آنے کے لیے تیار۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے کھلاڑی 6 جون کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 17 سے 21 اور دوسرا 25 سے 29 جنوری تک ملتان میں کھیلا جائے گا۔ پی سی بی نے تفصیلات کا اعلان کر دیا۔ 10 سے 12 جنوری تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 روزہ وارم اپ میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ کیا آپ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔